کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بڑھاپا صرف جسمانی تبدیلی نہیں بلکہ رب کائنات کی عظیم نشانی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بڑھاپے کے ہر مرحلے میں اللہ کی کن قدرتوں کے انمت نقوش پنہاں ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وقت کا پہیہ جب ہمارے وجود پر اپنی چال چلتا ہے تو یہ محض ایک اتفاقی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی؟ کیا یہ صرف فرسودگی کا عمل ہے یا اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کے گہرے راز پوشیدہ ہیں؟ کیا بڑھاپا صرف زوال کا نام ہے یا اس میں بھی تخلیق کے ایسے نشانات ہیں جو ہمیں خالق کی عظمت کا ادراک کراتے ہیں؟ آج ہم اللہ کی نشانیاں میں عمر کے اس سفر کے ان چھپے ہوئے معجزات کو پرکھیں گے جن پر شاید ہی کسی نے غور کیا ہو۔ ہمارے خلیوں میں موجود کروموزومز کے سروں پر ٹیلومیئرز نامی حفاظتی ٹوپیاں ہوتی ہیں جو ہر خلاتی تقسیم کے ساتھ چھوٹی ہوتی جاتی ہیں۔ یہ ایک گھڑی کی سوئی کی طرح کام کرتی ہیں جو خلا کی زندگی کی مدت کا تعین کرتی ہیں۔ جب یہ بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں تو خلیہ تقسیم ہونا بند کر دیتا ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بعض خلیوں جیسے سٹیم سیلز اور تزیدی خلیوں میں ٹیلومیریز نامی ایک انزائم ہوتا ہے جو ان ٹوپیوں کو دوبارہ لمبا کرتا ہے، انہیں لفانی بنا دیتا ہے۔ یہ کس نے فیصلہ کیا کہ کون سے خلیے بوڑھے ہوں گے اور کون سے نہیں؟ یہ محض اتفاق نہیں، یہ ایک عظیم الشان ڈیزائن ہے۔ ہمارے جسم میں سینیسنٹ سیلز یعنی بوڑھے یا زومبی خلیے پیدا ہوتے ہیں جو تقسیم ہونا بند کر دیتے ہیں لیکن مرتے نہیں بلکہ اپنے ارد گرد کی خلیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تاہم اللہ نے ہمارے جسم میں ایک خودکار نظام ایپوپٹوسس پروگرامڈ سیل ڈیتھ رکھا ہے جو ان نقصان دہ خلیوں کو ایک منظم طریقے سے ہٹاتا ہے۔ بڑھاپے میں یہ نظام کمزور پڑ جاتا ہے جس سے ان خلیوں کا جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا حفاظتی نظام ہے جو پہلے تو پھل جاتا ہے پھر ایک مقرر وقت پر اپنی کارکردگی کم کر دیتا ہے۔ کیا یہ خود بخود ہو سکتا ہے؟ ہمارے خلیوں کے پاور ہاؤس مائٹوکونڈریا مسلسل آپس میں جڑتے اور الگ ہوتے رہتے ہیں جسے مائٹوکونڈریل فیوژن اور فشن کہتے ہیں۔ یہ عمل توانائی کی پیداوار اور خراب مائٹوکونڈریا کو ہٹانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بڑھاپے میں یہ ناسک توازن بگڑ جاتا ہے جس سے توانائی کی کمی اور خلیتی نقصان ہوتا ہے۔ اس پیچیدہ نیٹ ورک کا ہر لمحہ متحرک رہنا اور پھر ایک خاص عمر میں اس کے توازن کا بگڑنا، کیا یہ کسی ڈیزائنر کے بغیر ممکن ہے؟ سائنسدانوں نے ایپی جینیٹک کلاک دریافت کی ہے جسے ہورت کلاک بھی کہتے ہیں، جو ہمارے ڈی این اے پر مخصوص کیمیائی نشانات میتھائلیشن پیٹرن کی بنیاد پر ہماری حیاتی عمر کا انتہائی درست اندازہ لگا سکتی ہے۔ یہ گھڑی ہماری تاریخ پیدائش سے بھی زیادہ درست طریقے سے بتاتی ہے کہ ہمارا جسم کتنا بوڑھا ہو چکا ہے۔ یہ محض ڈی این اے کی بے ترتیب تبدیلی نہیں بلکہ ایک منظم قابل پیش گوئی پیٹرن ہے جو عمر کے ساتھ بدلتا ہے۔ یہ کس نے یہ دقیق حیاتی گھڑی بنائی؟ ہمارے جسم میں پروٹین کے معیار کو کنٹرول کرنے کا ایک پیچیدہ نظام پروٹیوسٹاسس نیٹ ورک موجود ہے جس میں چیپرونز خراب پروٹین کو درست کرتے ہیں اور پروٹیوزومز انہیں توڑ کر ری سائیکل کرتے ہیں۔ بڑھاپے میں اس نظام کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے جس سے خراب پروٹینز جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اس انتہائی نفیس کوالٹی کنٹرول سسٹم کا ایک خاص وقت تک بہترین کام کرنا اور پھر آہستہ آہستہ کمزور پڑ جانا، کیا یہ اتفاق ہے؟ ہمارے جسم کے سٹیم سیلز جو نئے خلیے بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں عمر کے ساتھ اپنی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ یہ صرف سٹیم سیلز کی کمی نہیں ہوتی بلکہ ان کے ارد گرد کا ماحول جسے سٹیم سیل نیش کہتے ہیں بھی بدل جاتا ہے اور انہیں صحیح سگنل نہیں ملتے۔ یہ ماحول ایک نرسری کی طرح کام کرتا ہے جو سٹیم سیلز کو پالتا ہے۔ اس نرسری کا ایک مقرر وقت تک بہترین کام کرنا اور پھر اپنی حمایت کھو دینا، کیا یہ بے مقصد ہو سکتا ہے؟ ہمارے ڈی این اے کو روزانہ ہزاروں نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمارے کوشکاؤں میں ڈی این اے ریپیئر میکانزم کے کئی پیچیدہ نظام جیسے این ای آر، بی ای آر، ایم ایم آر موجود ہیں جو ان نقصانات کو درست کرتے ہیں۔ بڑھاپے میں ان نظاموں کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے جس سے ڈی این اے کے نقصانات جمع ہوتے رہتے ہیں۔ ان نظاموں کی ابتدائی حیرت انگیز درستگی اور پھر ان کی بتدریج کمی، کیا یہ کسی خالق کی حکمت کے بغیر ممکن ہے؟ ہمارا مدافعتی نظام عمر کے ساتھ کمزور ہو جاتا ہے جسے امیونوسینسنس کہتے ہیں۔ یہ نہ صرف بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت کم کرتا ہے بلکہ بعض اوقات اپنے ہی جسم پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آٹو امیونٹی یہ ایک انتہائی نازک توازن ہے جو زندگی بھر ہمیں تحفظ فراہم کرتا ہے اور پھر ایک خاص عمر میں اپنی حکمت عملی بدل دیتا ہے۔
یہ کس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ نظام کب تک بہترین کام کرے گا اور کب اس کی کارکردگی کم ہوگی؟ ہمارے دماغ میں ایک منفرد گلمفیٹک سسٹم ہوتا ہے جو نیند کے دوران دماغ سے فاضلہ صاف کرتا ہے۔ یہ نظام عمر کے ساتھ اپنی کارکردگی کھو دیتا ہے، جس سے نقصان دہ پروٹینز جیسے امائلائڈ بیٹا الزائمرز ڈیزیز سے منحصلک دماغ میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک خودکار صفائی کا نظام ہے جو دماغ کو صاف رکھتا ہے۔ اس نظام کا بہترین کام کرنا اور پھر ایک خاص عمر میں کمزور پڑ جانا، کیا یہ کسی ڈیزائن کے بغیر ممکن ہے؟ سینیسنٹ خلیائیں، جنہیں ہم نے پہلے زومبی خلیائیں کہا تھا، صرف غیر فعال نہیں رہتے بلکہ ایک خاص قسم کے کیمیائی مادے SASAP سینیسنس ایسوسیٹڈ سیکریٹری فینوٹائپ خارج کرتے ہیں، جو ارد گرد کے خلیوں میں سوزش پیدا کرتے ہیں اور بڑھاپے کے عمل کو تیز کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پیچیدہ سگنلنگ میکانزم ہے جو خلیوں کے درمیان بات چیت کرتا ہے اور بڑھاپے کے اثرات کو پھیلانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ خلیائیں کس کے حکم پر یہ پیغام بھیجتے ہیں؟ ہمارے خلیوں میں آٹوفیجی نامی ایک خود کار ریسائکلنگ کا عمل ہوتا ہے جو خراب اجزاء کو ہٹا کر خلیوں کو صاف رکھتا ہے۔ عمر کے ساتھ اس عمل کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے، جس سے خراب مائٹوکونڈریا اور پروٹینز جمع ہوتے رہتے ہیں۔ یہ خلے کا اپنا صفائی کا عمل ہے جو اسے جوان رکھتا ہے۔ اس انتہائی اہم صفائی کے نظام کا ایک خاص وقت تک فعال رہنا اور پھر کمزور پڑ جانا، کیا یہ محض اتفاق ہے؟ مائٹوکونڈریا کا اپنا DNA ہوتا ہے جو ہمارے مرکزی DNA سے زیادہ تیزی سے تبدیل ہوتا ہے۔ یہ تبدیلیاں عمر کے ساتھ جمع ہوتی رہتی ہیں اور مائٹوکونڈریا کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہیں۔ ہمارے جسم میں مائٹوکونڈریل DNA کی مرمت کے محدود میکانزم موجود ہیں۔ اس محدود مرمت کے نظام کا ہونا اور پھر بھی عمر کے ساتھ ان تبدیلیوں کا جمع ہوتے جانا، کیا یہ کسی حکمت کے بغیر ہے؟ ہمارے جسم کے ٹیشوز میں موجود پروٹینز جیسے کولاجن اور الاسٹن عمر کے ساتھ شکر کے مالیکیولز کے ساتھ جڑ کر ایڈوانسڈ گلائکیشن اینڈ پروڈکٹس AGS بناتے ہیں۔ یہ AGS ٹیشوز کو سخت اور کم لچکدار بنا دیتے ہیں، جو بڑھاپے کی ایک اہم علامت ہے۔ یہ کیمیائی تبدیلی ایک منظم بتدریج عمل ہے جو ہمارے جسم کے ہر حصے کو متاثر کرتا ہے۔ یہ کس نے یہ کیمیائی گھڑی مقرر کی ہے؟ عمر کے ساتھ ہمارے ہارمونز میں ایک منظم کمی آتی ہے، جیسے خواتین میں ایسٹروجن اور مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون۔ یہ کمی اچانک نہیں ہوتی، بلکہ دماغ، پیٹیوٹری گلینڈ اور گونیڈز کے درمیان پیچیدہ فیڈ بیک لوپس کے ذریعے ایک منظم طریقے سے ہوتی ہے۔ یہ ہارمونل تبدیلیاں جسمانی اور ذہنی صحت پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ یہ کس نے یہ پیچیدہ ہارمونل سمفنی ترتیب دی ہے جو عمر کے ساتھ اپنی دھن بدلتی ہے؟ ہمارے جسم میں کچھ ایسے جینز ہیں جو سرٹونز نامی پروٹین بناتے ہیں، جو خلیاتی صحت، میٹابولزم اور DNA کی مرمت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان سرٹونز کی سرگرمی عمر کے ساتھ بدل جاتی ہے، جو بڑھاپے کے عمل کو متاثر کرتی ہے۔ یہ مالیکولر سوئچز کس قدر درستی سے کام کرتے ہیں اور ان کی فعالیت میں عمر کے ساتھ تبدیلی کس نے مقرر کی ہے؟ ہمارے دماغ کے کچھ حصوں جیسے ہپوکیمپس میں نئے نیورونز پیدا ہوتے رہتے ہیں، جسے نیوروجینسس کہتے ہیں۔ یہ عمل سیکھنے اور یادداشت کے لیے اہم ہے، لیکن عمر کے ساتھ اس نیوروجینسس کی شرح کم ہو جاتی ہے، جس سے دماغ کی لچک متاثر ہوتی ہے۔ نئے کھالیے بنانے کی یہ صلاحیت کا ایک خاص وقت تک پھل رہنا اور پھر کمزور پڑ جانا، کیا یہ کسی مقصد کے بغیر ہے؟ کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بڑھاپا محض وقت کے ساتھ ہونے والی بے ترتیب ٹوٹ پھوٹ اور اتفاقی تبدیلیوں کا مجموعہ ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ٹیلومیئرز کا ایک مقرر لمبائی تک پہنچ کر تقسیم کا رک جانا یا ایپیجینیٹک کلچ کا اتنی درستگی سے ہماری حیاتیاتی عمر بتانا محض اتفاق ہو؟ یہ سائنسی حقائق کسی بے ترتیب عمل کی نہیں بلکہ ایک انتہائی منظم پروگرامڈ زوال کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ کہنا کہ قدرتی قانون بڑھاپے کو تخلیق کرتے ہیں ایک غلط فہمی ہے۔ قدرتی قانون صرف ان اعمال کو بیان کرتے ہیں جو پہلے سے موجود ہیں، وہ خود کسی چیز کو وجود میں نہیں لاتے۔ ہمارے جسم میں موجود ہر پیچیدہ نظام، ہر مالیکولر سوئچ، ہر ہارمونل توازن اس قدر دقیق ہے کہ اسے محض اتفاقی تبدیلیوں کا نتیجہ قرار دینا ریاضیاتی طور پر ناممکن ہے۔ ایک خلیے کے اندر اربوں مالیکیولز کا یہ منظم رقص، یہ کیسے خود بخود شروع ہو گیا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو کوئی ہم اسے لمبی عمر دیتے ہیں تو اسے تخلیق میں الٹا کر دیتے ہیں، تو کیا وہ نہیں سمجھتے؟ سورہ یاسین آیت 68۔ یہ آیت اس سائنسی حقیقت کی تصدیق کرتی ہے کہ بڑھاپا محض زوال نہیں
بلکہ تخلیق کا ایک الٹا عمل ہے، ایک منظم تبدیلی ہے۔ یہ ایک ایسا ڈیزائن ہے جو ہمیں اپنی کمزوری کا احساس دلاتا ہے اور خالق کی لافانیت اور قدرت کا ادراک کراتا ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ بڑھاپا محض ایک حادثہ نہیں بلکہ اللہ کی حکمت کا ایک گہرا نشان ہے۔ ٹیلومیئرز کی گھڑی سے لے کر ایپی جینیٹک کلاک کی درستی تک، مائٹوکونڈریا کے پیچیدہ رقص سے لے کر ڈی این اے کی مرامت کے نظام کی بدادریج کمی تک، ہر چیز میں ایک منظم ڈیزائن، ایک طے شدہ پروگرام نظر آتا ہے۔ یہ تمام نشانیاں ہمیں ایک ہی حقیقت کی طرف لے جاتی ہیں، ایک عظیم الشان خالق جو ہر چیز کا مالک ہے، جس نے زندگی اور موت، جوانی اور بڑھاپے کو ایک خاص مقصد کے تحت بنایا ہے۔ یہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے پر غور کرنے اور اللہ کی عظمت کا شکر ادا کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ بے شک بڑھاپا صرف زوال نہیں بلکہ اللہ کی حکمت کا ایک عظیم و شان شہکار ہے جو ہمیں اس کی بے مثال قدرت اور تخلیق کی گہرائیوں کا ادراک کراتا ہے۔ اللہ کی تخلیق کے مزید حیرت انگیز نشانیوں کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔